لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال کیا ہے کہ گھر سے مشکلات دور ہو، بے روزگاری، پریشان حالی، بے برکتی، محتاجی، کسی بھی طرح کی پریشانی گھر میں ہے وہ دور ہو جائے اور گھر میں برکتیں آئیں، پریشانیاں ختم ہو، خوشحالی آئے، اس تعلق سے کوئی وظیفہ، کوئی عمل انہوں نے پوچھا ہے، کچھ باتیں، کوئی طریقہ کار پوچھا ہے۔ آئیے میں کچھ باتیں پیش کرتا ہوں احادیث پاک کی روشنی میں، جس کی روشنی میں آپ سمجھ پائیں گے کہ ہمارے لیے کس چیز میں برکتیں ہیں، کس چیز میں ہمارے لیے بے برکتی ہے، اور کیا کریں گے تو ہمارے گھر میں خوشحالی آئے گی، محتاجی دور ہوگی۔ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جس طرح بہت سے ایسے اعمال، ایسے کام ارشاد فرمائے ہیں جن پر عمل کر کے، جن کاموں کو کر کے ہم کم وقت میں زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، اسی طرح ایسے کام، ایسے اعمال بھی ہمارے نبی نے بیان فرمائے ہیں جن پر عمل کر کے ہم ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر اور رزق کو بابرکت بنا سکتے ہیں، اپنے گھر میں برکت لا سکتے ہیں اور رزق میں بھی برکت لا سکتے ہیں۔ چنانچہ احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ مفلسی سے بچنے کا ایک بہترین نسخہ، ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر میں جو ہیں ان کو سلام کرو، جو بھی ہیں، آپ کے بچے ہیں، بیوی ہیں، آپ سے چھوٹے ہیں، آپ سے بڑے ہیں، جو بھی ہیں ان کو سلام کرو، اور اگر کوئی نہیں ہے تو نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں مجھ پر سلام کرو، ٹھیک ہے؟ اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھو، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے پڑوسیوں کی بھی خدمت کی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد، اس طریقے پر چلنے کے بعد اتنی برکتیں ان کو ہوئی، اتنی برکتیں ہوئی کہ وہ اپنے پڑوسیوں تک کی خدمت کیا، یعنی دولت بانٹنے کے قابل ہو گیا۔ تفسیر قرطبی کے جلد 20 کی صفحہ تفسیر قرطبی کے جلد 10 کی صفحہ 183 میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ خیر و برکت کا حصول فرمان مصطفیٰ علیہ السلام ہے، جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے، جب کھانا آئے تو بھی وضو کرے، کھانا اٹھا لیا جائے تو بھی وضو کرے۔ یہاں وضو سے مراد ہاتھ دھونا ہے، یعنی ہاتھ دھو کر کے کھانا کھائے اور کھانا کھا لینے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکٹھے کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ کھانا بھی گھر میں کھانے کی جو عادت بنائے نا تو اکٹھے کھائیں، اور اکٹھے جو کھاتے ہیں نا تو اس میں بھی برکت ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ساتھ کھانے میں تھوڑا کھانا بہت کو کافی ہو جاتا ہے۔ ساتھ اگر کھا رہے ہیں تو کھانا تھوڑا کیوں نہ ہو جائے، وہ تھوڑا کھانا کئیوں کو کافی ہو جاتا ہے، اور آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے۔ نماز، جہاد، حج، کھانا، غرضے کے عبادات و عادات میں مسلمانوں کی جماعت بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرات المناجی جلد 6 صفحہ 67۔ رزق میں بڑھوتری کا ایک نسخہ سنیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کے کھائے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے۔ دسترخوان میں جو دانے گر گئے اگر اس کو کوئی اٹھا کر کے کھاتا ہے نا تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے وہ فراخی مطلب وہ اس رزق کی برکت کی زندگی گزارتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی بلکہ رزق کی وسعت، رزق کی بڑھوتری ہوتی ہے، رزق زیادہ ہوتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی اولاد میں بھی عافیت رہتی ہے۔ دسترخوان سے دانے اٹھا کے کھائیں، وہ ان کی اولاد میں بھی عافیت، یعنی اولاد بھی ان کی اچھی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ عیون الاخبار کی جلد 2 کی صفحہ 243 کی روایت ہے۔ اور رزق اور عمر میں برکت کیسے ملے سنیے۔ رزق میں برکت کا ایک سبب رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا بھی ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا جسے عمر میں اضافہ اور رزق میں زیادتی ہونا پسند ہو
تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، بھوکا اور حاجت مند اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے، خدا تعالیٰ رزق حلال سال بھر تک اسے عنایت کرے گا۔ جو حاجت مند ہے، پریشان حال ہے، انہیں چاہیے کہ اپنی حاجت کو چھپائے، اپنی پریشانی کو چھپائے۔ جہاں بیٹھے وہی پریشانی کا پٹیرا کھول کر کے بیٹھ گئے، جہاں بیٹھے وہی اپنی پریشانی بیان کرنا شروع کر دیے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ اپنی پریشانی چھپائیں اور بتائیں تو اپنے رب کے سامنے بتائیں، تنہائی ہو، رات کا اندھیرا ہو، اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، مصلی بچھائیں، نوافل پڑھیں اور اپنے رب سے عرض کریں، خدا سے عرض کریں۔ وہ خدا جو آپ کے حال سے واقف ہیں، اس رب کو بتائیں، اس رب سے عرض کریں، مولا تو میرے حال کو جانتا ہے، پھر بھی میں بندہ ہونے کی حیثیت سے تو بادشاہ ہے، تو میرا مالک ہے، رازق ہے، اپنے حالات تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مولا کہ تو میرے پر کرم فرما دے۔ یہ ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ جہاں تہاں جو لوگ اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں نا، تو جہاں تہاں بتانے سے پریشانیاں کم تھوڑی ہونے والی ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی حدیث پاک دیکھیے، رزق میں برکت کے لیے جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا، جو روزانہ رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا، اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا، ان کے گھر میں کبھی غریبی نہیں ہوگی۔ اور جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، جس نے استغفار کو، مغفرت چاہنے کو، استغفر اللہ پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت یعنی آرام عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار کی کثرت کیا کریں۔ جی ہاں، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور تیسری حدیث پاک ہے، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق میں برکت دے؟ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مسند ابی اعلیٰ کی حدیث پاک ہے۔ الحمدللہ، تو کئی سارے نسخے احادیث کی روشنی میں ہم نے آپ کو پیش کر دیا ہے، اس میں سے جو بھی آپ اختیار کرنا چاہو کریں اور برکتیں حاصل کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔